السلام علیکم کلاس. سب لوگ اپنے جامعات کی بک پیج نمبر 103 102 وفاقی مدینہ اور اسلام دیبیا. پیج نمبر 102 وفاقی مدینہ اور اسلام دیبیا. آج ہم یہ چیپٹر پڑھیں گے. حیدر ریڈنگ اسٹارٹ کریں آپ. جی 1 منٹ میں بک لے کے آیا اپنی. ایکسکیوز می ٹیچر. ٹیچر آپ تھوڑا سا اونچی بولیں, مجھے تو آپ کی بالکل بھی آواز نہیں آ رہی. جو حیدر نے کہا مجھے اس کی آواز آ رہی ہے, آپ کی تو بالکل بھی آواز نہیں آ رہی. ہیلو جی روحان اب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ اسلام امن کا مذہب ہے اور آپس میں پیار و محبت سے رہنا سکھاتا ہے. ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہیں. اس سبق میں ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت، شفقت اور اتحاد و اتفاق کی باتیں پڑھیں گے. میثاق مدینہ. جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ پہنچے تو وہاں کے دو مشہور قبیلے اوس اور خزرج آپس کی لڑائیوں سے پریشان تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی برسوں کی پرانی لڑائیوں کو ختم فرما کر ان کو ایک دوسرے کا ساتھی اور مددگار بنا دیا. معاہدے کے اہم نکات یہ تھے: مسلمان اور یہود دونوں کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کی پوری آزادی ہوگی. آپس کے تعلقات دوستانہ ہوں گے. پڑوسیوں کے حقوق ادا کیے جائیں گے. مظلوم کی مدد کی جائے گی. کوئی فریق مشرکین مکہ کو پناہ نہیں دے گا. یہود یا مسلمانوں کو کسی وقت جنگ لڑنی پڑی تو دونوں فریق ایک دوسرے کی مدد کریں گے. اگر مدینے پر حملہ ہوا تو دونوں فریق مل کر مدینے کا دفاع کریں گے. اگر فریقین میں کوئی اختلاف ہوا تو اس کا فیصلہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے. چلیں گڈ. اب ریان آپ کریں گے, ٹھیک ہے؟ ریان آپ ریڈنگ کریں گے بچے. مدینہ منورہ کی ایک بڑی طاقت یہودی تھے جن کے معاشی اور سیاسی برتری حاصل تھی. مسلمانوں کے آپس کے اتحاد و اتفاق
سے اب وہ ختم ہوتی نظر آ رہی تھی، اس لیے یہود نے مسلمانوں کے خلاف سازشیں شروع کر دی۔ مکہ کے مشرکین بھی مسلمانوں کے دشمن تھے، وہ نہیں چاہتے تھے کہ مسلمان مدینہ میں آرام سے رہیں، وہ بھی مسلمانوں کے خلاف سازشوں میں مصروف ہو گئے۔ ان حالات کے پیش نظر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے رہنے والے تمام قبیلوں کے درمیان ایک معاہدہ طے فرمایا۔ اس میثاقی مدینہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ میثاق مدینہ میثاق کیا ہے یہ؟ میثاق مدینہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ جی معاہدے کے نور اہم الایمان، ٹھیک ہے ریان، ٹھیک ہے بیٹے۔ نور الایمان آپ پڑھیں گی اب۔ جی نور الایمان، فاطمہ، فاطمہ آپ پڑھو۔ جی معاہدے کے اہم نکات پر نکات، جی جی مسلمان اور یہود دونوں کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کی پوری آزادی ہوگی، آپس کے تعلقات دوستانہ ہوں گے، پڑوسیوں کے حقوق ادا کیے جائیں گے، مظلوم کی مدد کی جائے گی، کوئی فریق مشرکین مکہ کو پناہ نہیں دے گا، یہود یا مسلمانوں کو کسی وقت جنگ کرنی پڑی تو دونوں فریق ایک دوسرے کی مدد کریں گے، اگر مدینے پر حملہ ہوا تو دونوں فریق مل کر مدینے کا دفاع کریں گے، اگر فریقین میں کوئی اختلاف ہوا تو اس کا فیصلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے۔ میثاق مدینہ کے فوائد۔ یہ معاہدہ مدینہ منورہ میں امن قائم کرنے میں بہت مفید ثابت ہوا۔ اس معاہدے کے ذریعے پہلی اسلامی ریاست کی بنیاد پڑی اور مسلمان بڑی آسانی سے اپنے آپ کو محفوظ و مامون سمجھنے لگے۔ صلح حدیبیہ۔ ہجرت کے چھٹے سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ عنہم مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے ہیں اور بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رضی اللہ عنہم کے ساتھ لے کر ہمارے ارادے سے مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے۔ چلے ٹھیک ہے مومن، اوکے حیدر، مومن آپ کریں، مومن آپ ریڈنگ کریں۔ مومن نور الایمان آپ کریں بچے۔
नूरुल ईमान, आप रीडिंग करें। चले मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ यहाँ से। सहाबा रजी अल्लाह अन्हुम की तादाद, सहाबा की कुल तादाद 1400 थी, जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मक्का मुअज्जमा रवाना हुए। सब ने हाजियों का लिबास पहना हुआ था और कुर्बानी के जानवर साथ थे, ताकि सबको पता चल जाए कि लड़ाई का इरादा नहीं, सिर्फ उम्रा करने का इरादा है। मुशरिकीन मक्का की लड़ाई की तैयारियां। मुशरिकीन मक्का को जैसे ही खबर पहुंची, इन्होंने तय कर लिया कि मुसलमानों को मक्का में हरगिज दाखिल नहीं होने देंगे। खुद भी मुकाबले के लिए तैयार हो गए और आसपास के इत्तेहादी कबाइल को भी लड़ाई के लिए बुला लिया गया। मुसलमानों का मशवरा। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा रजी अल्लाह अन्हुम अभी मक्का से कुछ फासले पर थे कि इन्हें मुशरिकीन की जंगी तैयारियों की खबर मिली। मशवरा हुआ तो यही फैसला हुआ कि सफर जारी रखा जाए। हुदैबिया में पड़ाव। मशवरे से ये काफिला चलता रहा, मगर रास्ते में एक जगह हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी, जिसका नाम कस्वा था, बैठ गई। बहुत कोशिश की गई मगर वो ना उठी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरैश जो भी शर्त पेश करेंगे जिसमें अल्लाह ताला के अहकाम की अजमत हो, मैं इसको तस्लीम कर लूंगा। अब इस ऊँटनी को उठाया गया तो फौरन उठ गई और मक्का की जानिब चल पड़ी। रास्ते में एक जगह जिसको हुदैबिया कहा जाता है के पास एक कुएं के करीब कयाम फरमाया। नेक्स्ट पेज नंबर 105, बैते रिजवान। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबे बदील को कुरैश के पास इस पैगाम के साथ भेजा कि हम सिर्फ उम्रा करने आए हैं, इसलिए हमें ना रोको, मगर कुरैश ना माने। आखिर में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उस्मान को अपना सफीर बनाकर भेजा। कुरैश ने हजरत उस्मान को बैतुल्लाह के तवाफ की पेशकश की, मगर इन्होंने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बगैर तवाफ गवारा ना किया। कुरैश ने हजरत उस्मान को मक्के में रोक लिया। मुसलमान ये समझे कि मक्के वालों ने हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु को शहीद कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दरख्त के नीचे सहाबा से बैत ली कि हजरत उस्मान का बदला लिए बगैर यहाँ से नहीं जाएंगे। इस बैत को बैते रिजवान कहा जाता है। बैत मुकम्मल होने के बाद हजरत उस्मान बखैर आफियत वापस पहुंच गए। सुलह। कुरैश मुसलमान का जोश और जज्बा देखकर घबरा गए और सुलह के लिए तैयार हो गए। कुरैश की तरफ से सुहेल बिन उमर सुलह करने के लिए आए। काफी बहस व तमहीज के बाद सुलहनामा तय पा गया। चूंकि ये सुलहनामा हुदैबिया के मुकाम पर लिखा गया, इसलिए इसे सुलह हुदैबिया कहा जाता है। सुलह हुदैबिया की शराइत ये थी, नंबर 1, मुसलमान इस साल वापस चले जाएंगे, अगले साल आएंगे और सिर्फ 3 दिन कयाम करेंगे। हथियार लेकर नहीं आएंगे, सिर्फ तलवार साथ ला सकते हैं और वो भी लयान के अंदर होगी। मुसलमानों में से कोई शख्स मक्का आ जाएगा तो इसे वापस नहीं किया जाएगा। अलबत्ता अगर कोई कुरैश का कोई आदमी मुसलमानों के पास पहुंच जाए, चाहे वो मुसलमान ही हो जाए, तो मुसलमान इसे वापस कर देंगे। अरब कबीले मुसलमानों या कुरैश में से जिसके साथ चाहे मिल सकते हैं। नेक्स्ट पेज नंबर 106, सुलह के फवाइद।
گو دیکھنے میں صلح مسلمانوں کو دب کر صلح کرنا لگی، مگر اللہ تعالیٰ نے صلح حدیبیہ کو قرآن پاک میں فتح مبین قرار دیا۔ اس صلح کے بعد مسلمانوں کے لیے راستے کھلے، انہوں نے اسلام کی دعوت دوسروں تک پہنچائی، جس کے نتیجے میں اگلے 2 سال میں مسلمانوں کی تعداد سینکڑوں سے بڑھ کر ہزاروں تک پہنچ گئی۔ یہ صلح ہمیں سبق دیتی ہے کہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلوں کی خوشی خوشی تسلیم کر لینا چاہیے، چاہے وہ ظاہراً اچھے نہ لگ رہے ہوں۔ مشکلات سے گھبرانا نہیں چاہیے اور اسلام کے ہر حکم پر دل جمی کے ساتھ عمل کرنا چاہیے۔ اب آپ لوگ میں سے جو کوئی اس سے ریلیٹڈ کوسچن کرنا چاہتا ہے، اگر کچھ سمجھ نہیں آ رہی تو وہ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔